آپ سے اگلا سوال ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کرام جو ایمان والے تھے وہ کتنے تھے؟ کتنی تعداد میں زندہ تھے ایماندار؟ ایمان والے بہت تھے، وفادار کم تھے نا، وفادار کم تھے۔ نہیں آپ مجھے بتائیں، دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دوں گا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میرے سوال کو دوسری طرف لے کے جائیں، میں کہہ رہا ہوں آپ چوزی پوائنٹ بتائیں، 10 تھے، 12 تھے، 100 تھے، 200 تھے، کتنے تھے؟ دیکھیں میرے آپ سن لیں بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ سن لیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع۔ فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم مجھ سے پہلے، ہم سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے جو پرانی امتیں ہیں، تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے، منہ بمنہ قدم بقدم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا مقصود یہود و نصارہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کے علاوہ کون ہو میرا مقصود ہے؟ یعنی صحابہ کن کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ یہود و نصارہ پر۔ ایک دفعہ ہاتھ میں دوسری طرف میں آپ کو آپ نے تعداد پوچھا کہ کتنے تعداد مومن بچے نا، میں بتاتا ہوں۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ مجھ سے موسیٰ اور ہارون کی کہانیاں۔ صحابہ سے کیا فرمایا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ چلے، اوے صحابہ نے کیا کیا؟ اور سن لو نا قاری صاحب، پلیز قاری صاحب سن لو، قاری صاحب سن لو، قاری صاحب سن لو، قاری صاحب سن لو، یہ کمر توڑ ہے، یہ کمر توڑ ہے، جواب کمر توڑ ہے، برداشت نہیں کر سکیں گے نا، اسی لیے جواب نہیں دے، اور جواب دینے دو نا، جواب دینے دو قاری صاحب۔ جب موسیٰ صاحب کوئی طور پہ چلے گئے تھے، صحابہ سب کے سب انہوں نے صف جماعت بنا دی، نماز تراویح کی ہو رہی ہے، ایک امام جماعت بنا، بچڑے کے سامنے سجدے ہو رہے، بچڑے کے سامنے۔ تو آپ ہارون کے ساتھ کتنے لوگ بچے تھے؟ جتنے لوگ وہاں پہ ہارون کے ساتھ بچے تھے نا صحابہ موسیٰ سے، جب سب نے معجزات دیکھے تھے، صحابی تھے سب، جتنے ہارون اسی تعداد میں امیر المومنین علیہ السلام، وہ گنتی کر لو کتنے لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی اور کتنے لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی، ہارون کے ساتھ رہے اسی تعداد میں۔ ہاں اسی تعداد میں اس امت میں بھی بچڑے کی عبادت کی، بچڑا بنایا گیا، سامری آیا اس امت کا، سامری نے بچڑے کو کھڑا کیا، صحابہ نے سجدہ کیا بھائی۔ ہاں اس میں سے کچھ لوگ اس امت کے ہارون کے ساتھ بچے، وہ کم تھے۔ ہیلو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بچڑے کی، اس امت میں بچڑے کی پوجا نہیں، اس امت میں تو گھوڑے کی پوجا کرنے والے بھی ہیں۔ بھائی دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم چلو گے نقش قدم پر یہود و نصارہ کی۔ جو بچڑے کی عبادت کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، جس نے گھوڑے کی عبادت کی اس پہ اللہ کی لعنت، اور جس نے اس امت کے ہارون کے ساتھ غداری کی ہے اور اس امت کے سامری کا ساتھ دیا ہے اور اس امت کے بچڑے کی عبادت کی، اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ آپ تعداد نہیں بتائیں گے کہ ہارون کے ساتھ کتنے بچ گئے تھے؟ آپ بتائیں نا، آپ جتنے ادھر تھے اتنے ادھر تھے، ادھر بھی کم تھے ادھر بھی کم تھے، ادھر بھی کم تھے ادھر بھی کم تھے، مطلب 10 12 13 ایسے یاد نہیں؟ ادھر بھی کم تھے ادھر بھی کم تھے۔ ناظرین دیکھیں یہ شیعہ آپ کیسے دغا بازی کر رہے ہیں، میں جو بات سوال کرتا ہوں اس کا جواب نہیں دیتا، دائیں بائیں بھاگ رہا۔ آپ کو تعداد یاد نہیں ہے، آپ محقق کی تعداد زیادہ دیکھیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابت تھے وہ کافی تعداد تھے، لیکن اتنے زیادہ نہیں۔ دیکھیں کتاب احتجاج طبرسی میں جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی تو جن صحابہ نے اعتراض کیا اور جنہوں نے تقریر کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس بہت سارے صحابہ تھے، کم از کم 10-12 صحابہ نے تقریر کیا، اور یعنی ہر صحابی تو تقریر نہیں کرتا نا، وہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں جیسے سلمان تھے، ابو ذر تھے، مقداد تھے، اور عمار یاسر تھے، اس طرح کے صحابہ انہوں نے تقریر، ان کی تعداد صرف 10-12 ہیں۔ یہ اور ان کے علاوہ جن صحابہ نے بیعت نہیں کی ان کی تعداد کافی ہے اب، لیکن اتنے نہیں تھے کہ بس ابو بکر عمر کے ساتھ جو تھے ساتھ سب مدینے والے تھے، مکے والے تھے، قبائل سب ہزاروں کی تعداد میں، وہ سب ان کے ساتھ 150 تو ہوں گے نا، کم از کم 150 تو ہوں گے۔ نہیں 150 نہیں، 150 نہیں تھے۔ دیکھیں انہی میں سے بھی جب امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اب جنگ کرتے ہیں نا، انہوں نے اعتراض تو کیا، پھر امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میری مدد کرو، جنگ کے لیے نکلتے ہیں، تو صرف 4 آئے۔ جب فرمایا نا امتحان کا وقت آیا، کیا ہم ابو بکر کو خلافت سے ہٹا دیتے ہیں، تلوار نکال دیتے ہیں، یعنی انقلاب لائیں گے، عسکری کارروائی کریں گے، تو صرف 4 آئے۔
ٹھیک ہے نا. اب یہ ہاں لیکن یہ دیکھیں بعد میں ان لوگوں نے توبہ کیا. بہت سارے صحابہ آئے, سب نہیں, بہت سارے صحابہ آخر میں بہت جلد یا بعد کچھ سالوں کے بعد انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا, توبہ کیا اور مل گئے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, لیکن وہ کبھی اکثریت میں نہیں تھے. جو آپ مان گئے نا, میں یہی بات آپ سے اگلوانا چاہتا تھا. الاحتجاج تبرسی میں یہی لکھا ہوا نا کہ بعد از وفات حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اصحاب مرتد شد مگر 3 آدمی بچ گئے تھے جو مرتد نہیں ہوئے. وہاں صرف تعداد 3 کی. ارتداد سے مراد لفظی معنی ہے, ارتداد سے مراد یعنی وہ لوگ جو نصرت کے لیے نہیں آئے اور باقی لوگ نصرت کے لیے نہیں آئے, یعنی نصرت سے وہ انہوں نے پشت کر دی, نصرت کرنے جنگ کرنے نہیں آئے. وَإِلَّا یہ ارتداد سے مراد وضاحت آپ کر رہے ہیں, مصنف نے یہ وضاحت نہیں کی. مصنف اور بھائی اسی کتاب میں لکھا ہے نا, اسی کتاب احتجاج تبرسی میں یہ روایت بہت زیادہ ہے کہ جن صحابہ نے ابوبکر پہ اعتراض کیا ہے وہ کتنے تعداد تھی ان کی, کم از کم 10-12 تو ان کی تعداد جنہوں نے تقریر کیا ہے. چھوڑے اس بات کو, اگلا سوال. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں احتجاج تبرسی کی نہیں ہے, یہ حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کافی کی حدیث ہے. چلیں بھائی آپ دوسروں علامہ صاحب آپ نے اتنے سوال کیے, ٹھیک ہے نا, ایک رہ گیا, بس ایک آخری رہ گیا. آخر میں ہمیں بھی سوال کرنے دیں گے, ایک سوال ایک رہ گیا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں نے آپ سے مناظرہ نہیں کرنا, میں نے سوال کرنے ہیں. سوال اچھا طریقہ آپ نے ڈھونڈ لیا نا. ہمیں سوال بھی, آپ تو عالم دین ہیں, ہم بھی سوال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یا نہیں کر سکتے؟ میں نے شروع میں کہا مجھے آپ محقق ہیں, مجھے کچھ باتوں میں تردد تھا, وہ آپ سے تردد ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. آپ نے اتنی تیاری کی ہے نا, اتنے سوال 10-12 سوال کیا, ہمیں بھی ایک سوال کرنے کا اجازت دے دیں. آپ اپنا سوال کر لیں, کیا آخر میں مجھے ایک سوال کرنا ہے. ایک آخری سوال ہے میرا. آپ باغ کے نہیں جانا, پھر مجھے بھی سوال کرنے کی اجازت دینا آپ نے. جی میری بات سنیں. آپ نے ایک بیان میں یہ بات کہی تھی جب یہ کہا گیا کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان کی خلافت صحیح نہیں تھی, بدعت تھی, تو مولا علی ان کے ساتھ کیوں رہے؟ تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا نہیں رہے. میں نے کہا ان کے ساتھ نہیں رہے بھائی, میں نے کہا ساتھ ہی نہیں رہے. میں نے کب کہا ساتھ رہے؟ نہیں میں نے کہا ساتھ ہی نہیں رہے, کبھی ساتھ تھے ہی نہیں, کبھی ساتھ نہیں تھے ان کے. آپ نے ساتھ رہے, آپ کا بیان پڑا ہوا, آپ نے کہا میں نے کبھی نہیں بولا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی ابو بکر عمر کے ساتھ تھے, کبھی ساتھ نہیں, ہمیشہ ان سے بری تھے, ہمیشہ ان سے بیزار تھے. میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا. یہ ہر شیعہ کا ابتدائی عقیدہ ہے, ہر شیعہ کا ابتدائی عقیدہ ہے براءت. یہ آپ کہتے ہیں ساتھ تھے ہم, ہاں یہ تو آپ کا بیان میرے پاس محفوظ ہے, میں آپ کو سنوا دوں گا, آپ کے الفاظ آپ کو. بھائی آپ نے غلط کوٹ کر رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں میرے پاس بیان محفوظ ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں نا. یہ تو ایسا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 3 اللہ ہیں آسمان میں. اب کوئی کہہ دے, یہ تو سب کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ آسمان میں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیان محفوظ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ میں آسمان میں 3 اللہ ہے. یہ تو ہے ہی نہیں بھائی. اسی طرح ہم شیعوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے, بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کبھی بھی ابو بکر عمر کے ساتھ نہیں تھے, تاکہ ہم ایکسپلین کریں کیوں ان کے ساتھ تھے. آپ سنیں تو صحیح نا, اس وقت جو آپ نے جواب دیا وہ یہ تھا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غلط حکمران کے ساتھ بھی رہو, اس کے ساتھ بغاوت نہ کرو. مولا علی فرمان رسول کے مطابق ان کے ساتھ رہے, اگرچہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. یہ جواب دیا آپ نے, یہ غلط ہے. کبھی ساتھ ہی نہیں تھے, دیکھیں شیعہ عقیدے کے مطابق وہ کبھی ان کے ساتھ نہیں تھے, کبھی ساتھ ہی نہیں تھے. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ آپ کے میرے بعد جب خلافت غصب ہوگی, اگر آپ کو انصار نہ ملے تو ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں, ٹھیک ہے نا, تلوار نہ اٹھائیں. بالکل, ہاں جی بالکل. تو انہوں نے تو مولا علی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت کرتے ہوئے تلوار نہیں اٹھائی, مخالفت نہیں کی. تو ہم نے کبھی تلوار اٹھائی, مخالفت کی ہے, تلوار نہ اٹھائی ہے نا. یہ 2 چیزوں میں بڑا فرق ہے, مخالفت کرنے میں اور تلوار اٹھانے میں فرق ہے. مخالفت کی ہے, تلوار نہیں اٹھائی ہے. اگر انصار ملتے تو تلوار بھی اٹھاتے. بالکل ایسے. اب مولا علی نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کیا, اور مولا علی کے صاحبزادے سیدنا حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابلے میں تلوار اٹھائی. یزید کے مقابلے میں یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ جو امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف تلوار اٹھایا ہے, یہ آپ لوگوں نے اس کو مشہور کرایا, یہ شیعوں میں بھی مشہور ہو گیا.
شیعہ ذاکرین اور شیعہ علماء بھی اسی بات کو دہراتے ہیں. دیکھیں امیر امام حسین علیہ السلام 20 سال وہ معاویہ کے دور حکومت میں رہتے تھے. انہوں نے کبھی معاویہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے نا. معاویہ جب بیعت لے رہا تھا اپنے بیٹے یزید کے لیے وہ کبھی تلوار نہیں اٹھایا. جب یزید خلیفہ بنا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کو ہر حالت میں قتل کرنا چاہتا تھا. اس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس یعنی کوئی راستہ نہیں تھا کہیں جانے کا. مدینے میں رہتے قتل ہو جاتے, مکے میں رہتے قتل ہو جاتے, اور وہاں مدینے سے وہ نکل گئے کیونکہ وہاں وہ بڑے پریشر میں خطرے میں تھے. مکے میں چلے گئے لیکن مکے میں انہوں نے فوج بھیج دیا یزید نے کہ حج کے سیزن میں ان کو قتل کر دو. تو اس وقت یہاں پہ ان کے پاس جانے کے لیے کہیں بھی نہیں تھا. کوفے والے بلا رہے تھے ان کو کہ آ جاؤ یہاں پر, لیکن امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں کوفہ جاؤں گا تو راستے میں ہی میں شہید ہو جاؤں گا. ان کو بالکل پتا تھا. انہوں نے خود بلکہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا تھا, ان کو یقین تھا اس بات پر. تو وہ انہوں نے کبھی لوگوں سے نہیں کہا کہ تم میری مدد کرو, ہم جہاد کرتے ہیں یزید کے خلاف. وہ جب کوفے کی طرف جا رہے تھے تو کوفے میں پہنچنے سے پہلے جب ان کا راستہ روکا گیا تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ جنگ نہ ہو, بہت کوشش کی, اور یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے جانے دو, یہاں سے واپس جانے دو. کہا واپس نہیں جا سکتے. کہا کہ مجھے کسی بارڈر کی طرف جانے دو, وہاں میں رہتا ہوں ایک عام مسلمان کی طرح میں رہتا ہوں بارڈر میں, کسی مثلا دور علاقے دور وہاں پہ میں نہ حکومت بنا سکوں گا, کچھ بھی نہیں بنا سکوں گا. اب بھائی سب بات نہ کاٹو پلیز, بات نہ کاٹیں. میں وہاں پہ جاؤں گا. کہا نہیں, کہا مجھے جانے دو یزید کے پاس, میں اس سے بات کرتا ہوں. کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا, آپ کو قبول کرنا پڑے گا آپ کے حق میں جو ابن مرجانہ فیصلہ سنائے گا. عبید اللہ ابن مرجانہ آپ کے متعلق وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ فیصلہ کیا سنائے گا. آپ قبول کر لیں, آپ قیدی بن کے آ جائیں, وہ جو فیصلہ ہونا سنائے گا یزید کا جو گورنر تھا عراق میں کوفے میں, وہ آپ اس کی بات مان لیں. تو امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ مجھے ذلیل کر دیں گے, مجھے وہاں لے جائیں گے, مجھے قتل بھی کر دیں گے, ذلیل کر کے قتل کر دیں گے. جیسے انہوں نے مسلم ابن عقیل کو پناہ دی تھی, پناہ دے کر کہ امان دے کر کہ ہم کو قتل کیا تھا. اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کے خلاف جب یہ بات رہے گی کہ اب قتل تو ہونا ہے, شہید تو ہونا ہے, لیکن عزت کے ساتھ شہید. امام حسین علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی میں یزید کے خلاف جو ہے تلوار اٹھاؤں گے. امام حسین علیہ السلام نے صلح کرنے کی بہت کوشش کی. جس طرح امیر المؤمنین علیہ دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام جس دور میں رہتے تھے نا, خلفاء ان کو نہیں چڑھتے تھے. خلفاء اس طرح نہیں تھے کہ ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے. ابو بکر عمر کی سیاست یہ تھی کہ اگر علی علیہ السلام ہمیں نہیں چڑھتے ان کو رہنے دو, وہ اپنے کام سے کام رکھیں, ہم اپنے کام سے کام رکھیں. اب بھائی چپ کرو, اب بھائی بات سنو, بات پلیز بات کرنے دو. ان کی سیاست یہ تھی اگر ابو بکر عمر یہ بھی کرتے ہیں بھائی کہ ہم نے ان کو بہرحال قتل کرنا ہے, ان کو ذلیل کر کے قتل کرنا, امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں پہ بھی ذلیل ہو کے قتل نہیں ہو جاتے, شہید ہو جاتے. ٹھیک ہے نا, وہی جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ جو معاویہ نے کیا, معاویہ نے خود صلح کی پروپوزل دی اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلح کی. ٹھیک ہے نا, یہی بالکل یہی اسٹریٹجی تھا امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں. مختلف نہیں تھا, لیکن سامنے والے نہیں مان رہے تھے. سامنے والے کہہ رہے تھے کہ آپ قیدی بن کے آ جائیں, پھر ہم دیکھیں گے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. وہ شخص بھی جو کوفے میں رہتا تھا, عبید اللہ ابن زیاد, وہ شخص تھا جو شیعوں کا ہاتھ کاٹتا تھا, سولی پہ چڑھانے والے, ان کو ذلیل کرنے والے, امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دینے والے. تو امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہاں پہ جائیں گے ذلت کے سوا کچھ نہیں. انہوں نے خود فرمایا کہ بھلے ادرکزنی القوم بین السلۃ والذلہ حیہات من الذلہ, یہ لوگ یا چاہتے ہیں کہ ہم تلوار نکالیں, ان کے ساتھ جنگ کریں, یا یہ کہ ذلیل ہو جائیں, لیکن ہم ذلت کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, تو یہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں. یہ قیاس مع الفارق آپ کر رہے ہیں. اب ہماری باری, ہم آپ سے سوال کریں گے. مجھے آپ سے بڑا ترس آ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا, آپ نے غلطی سے آپ کی زبان سے سچ نکل گیا. امام حسین کو خط لکھنے والے سنی تھے کہ شیعہ تھے؟ سنی تھے, سب سنی تھے, سب سنی تھے. یہ الگ بات ہے. آپ ہاں سب سنی تھے, اب الگ بات ہے. وہ یہ جو کوفے الگ, یہ تو اگلا سوال ہے. میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دے دیا نا, بس اب الگ بات ہے, یہ الگ موضوع ہے. اب تحقیق ہم نے کیا اس موضوع پہ, ہمارے کئی تقریرات ہیں. جماعت عمریہ تھے, بنی امیہ والے تھے, بہت زیادہ تھے وہاں پہ خط لکھنے والے. وہاں پہ جو شیعہ بھی کہلاتے تھے وہ اس طرح شیعہ نہیں تھے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض ہے بھائی صاحب. اب میری باری, ایک سوال آپ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس سوال کا جواب آپ دے دیں. آپ نے اتنے سوال کیے, بہت سارے سوال کیے. ٹھیک ہے نا, مجھے جتنا آتا تھا میں نے جواب دے دی. اب یہ آپ نے جواب دے دیں. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل, چاپ مؤسسۃ الرسالہ, یہ جلد نمبر 43 ہے, اور اس کو تحقیق کے شعیب الارناؤت, بہت کٹر وہابی, انٹی شیعہ, پرو صحابہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 351 ہے, یہ حدیث ہے 24630. اس میں یہ الفاظ ہیں, کانت عائشہ
تعمر اخواتها، عائشہ اپنی بہنوں کو حکم دیتی تھی، بنات اخوتها، اور اپنی بتیجیوں کو حکم دیتی ہے ان یرضعن من